سلام اس پر کہ جس کے گھر نبوری تھی، نبی سمجھ تھا۔ جتنا مولوی کو اندر سے میں سمجھتا ہوں، میں یہ تیری ساز کی سمجھوں یا تیری چلا کی سمجھوں؟ تو انہیں کہا کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی اگر بتا دیتا وہ کچھ تھا، پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ جو نبی کے گھر میں کچھ تھا وہ کچھ کس کا تھا؟ وہ سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ جب نبی کے گھر آئی ہے، خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کی انبار لے کے آئی ہے، اور عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ بندے دروازے میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خدا کو برا کہتا ہے۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ جتنے تیرے دروازے میں پھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے طرفدار ہیں، یہ سارے میرے طرفدار ہیں۔ بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے مجھے ادھر خرچہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کہ تو میرے ملازم کا بیٹا نہیں۔ سب نے ہاتھ باندھ دیا، بی بی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، گھر سے معاف کرواتے جاؤ۔ یہ بی بی جب نبی کے گھر آئی پھر دولت کے ڈھیر دے گئی، قریش کی عورتیں بی بی کو ملنے کے لیے گھر آئی، جب دیکھا کہ بی بی خاک پہ بیٹھے تو انہوں نے ایک، کیونکہ عربوں میں شاعری بھی عام تھی اور تانا بھی وہ شعر کی صورت میں دیتے تھے، انہوں نے ایک تانا دیا، اتنے شعرا کی مجموع کی ملب سنت، انہوں نے ایک تانا دیا، اور جو تانا دیا وہ ایک شعر کی صورت میں دیا، وہ شعر کیا تھا، انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، باپ کی تعریف کی، شوہر کی توہین کری، بہت بڑے باپ کی بیٹی اور کیسی زندگی بسر کر رہی ہے، باپ تیرا اتنا امیر تھا اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی نوکری کری، کیا کہنے بی بی تیرے جواب؟ بی بی نے میرزا شیر کا جواب شیر میں دیا، بی بی نے نہ فضل بدلا نہ زمین بدلی، بی بی نے ویسے ہی فوراً بی بی نے پھر بدی شیر کہا، اور بی بی نے باپ کی عزت بھی کم نہیں ہونے دی۔ اب وہ موازنہ کر رہے ہیں نا باپ کا اور شوہر کا، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ شوہر کی عزت بڑھا دی اور باپ کی عزت کم کر دی، باپ کی عزت وہی رہنے دی۔ بی بی نے کہا ہاں باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کا سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا۔ سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ اتنی امیر تھی کہ کتابیں کہتی ہیں کہ 80,000 اونٹ کے، وہاں سے آواز نہیں آ رہی، وہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ سوچ اللہم اجازت چاہتے سرکار 80,000 اونٹ بی بی کے تجارت کرتے تھے، 80,000 اونٹ صرف تجارت کرتے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں نکی بھائی کہ بی بی کی تجارت کا قافلہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا تھا۔ 80,000 اونٹ جس کے ایک رات میں تجارت کرتے، بی بی کی تجارت کے قافلے گھر سے نکلتے، عرب کے چور لٹیرے رستے میں کھڑے ہو کے علی بھائی بی بی کا سامان تجارت اونٹ لیتے، 80,000 اونٹ میں 1 2 4 6 10 اونٹوں سے سامان چوری بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ 80,000 جو اونٹ ہوتے، کیونکہ اگر آپ تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں تو مکہ میں نہ صنعت تھی نہ زراعت تھی، کھیتی باڑی وہاں تھی نہیں، پتھر تھا سارا، پہاڑ تھا، صنعت وہاں پہ تھی، وہاں کام کیا تھا؟ وہاں یہی کام تھا، ادھر سے مال چوری ادھر سے مال چوری۔ چلے میں اگر پنجاب کے کلچر کے مطابق ایک جملہ کہوں تو آپ داد دے دیں گے،
یہ مکہ کا کلچر تھا، رات کے چور دن کے چوہدری ہوتے تھے۔ 80,000 اونٹ بی بی کے تجارت کرتے تھے، 80,000 اونٹ صرف تجارت کرتے۔ کتابیں کہتی ہیں نقی بھائی کہ بی بی کی تجارت کا قافلہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا تھا۔ 80,000 اونٹ جس کے ایک رات میں تجارت کرتے۔ بی بی کی تجارت کے قافلے گھر سے نکلتے، عرب کے چور لٹیرے رستے میں کھڑے ہو کے علی بھائی بی بی کا سامان تجارت اونٹ لیتے۔ 80,000 اونٹ میں 1 2 4 6 10 اونٹوں سے سامان چوری بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ 80,000 جو اونٹ ہوتے، کیونکہ اگر آپ تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں تو مکہ میں نہ صنعت تھی نہ زراعت تھی، کھیتی باڑی وہاں تھی نہیں، پتھر تھا سارا، پہاڑ تھا، صنعت وہاں پہ تھی۔ وہاں کام کیا تھا؟ وہاں یہی کام تھا، ادھر سے مال چوری، ادھر سے مال چوری۔ چلے میں اگر پنجاب کے کلچر کے مطابق ایک جملہ کہوں تو آپ داد دے دیں گے، یہ مکہ کا کلچر تھا، رات کے چور دن کے چوہدری ہوتے تھے۔ بہت اچھا سنا آپ نے، بادشاہ حسین اب مجھے کانٹوں پہ سفر کرنا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مجھے کانٹوں پہ چلنا ہے، مشکل ہوتا ہے ممبر سے تاریخ پڑھنا، کیونکہ تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی۔ ہاں مورخ نتیجہ بدلتا ہے، نتائج بدلتا ہے۔ بی بی کے تجارت کے قافلے نکلتے، عرب کے چور لٹیرے، میرے بھائی عباس تشریف لائے، اکبر تشریف لائے، عرب کے چور لٹیرے رستے میں کھڑے ہو کے سامان چوری کر لے۔ 3 قافلے بی بی کے لٹ چکے، چوتھے دن شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا۔ میں منظر کیسی کرنے لگا اسے، بی بی اپنے گھر سے نکلی اور خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے گھر کے دروازے، سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ۔ بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، اے رئیس مکہ، میں خویلد کی بیٹی، نام میرا خدیجہ، باپ بھی تاجر میں بھی تاجرہ، مکہ کی گلیوں سے 80,000 اونٹ یمن اور شام کے لیے تجارت کے لیے نکلتے ہیں۔ عرب کے یہ چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا سامان چوری کر لیتے، پردہ دار ہونے کی وجہ سے ساتھ میں جا نہیں سکتی، سردار ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق بنتا ہے آپ میرے سامان کی حفاظت کرے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابو طالب نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا، بی بی مطمئن ہو کے چلے جائیے، آج کے بعد آپ کا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، آج کے بعد آپ کے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ اتنا کہنا تھا، جناب خدیجہ واپس پلٹی، بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا، آگے بڑھ کر بی بی اس نے کہہ دیا اور تو نے بھی یقین کر لیا، اس سے پوچھ تو صحیح یہ کوئی قافلے کا رستہ تبدیل کروائے گا، رستے میں بندے کھڑے کرے گا، محافظ بھیجے گا، اس نے طریقہ بتایا نہیں تو مطمئن ہو کے جا رہی ہے۔ بی بی نے نوکر کہا، تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے تو بچے بھی جھوٹ نہیں بولے، اس گھر کا سب سے بڑا کہنا کوئی نہیں لوٹے گا تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا۔ بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلے جائے، لطف لیں گے آپ، نتیجہ آج کے دن کا نکلے گا۔ کئی مضامین میں اکٹھے کرنے لگا ہوں ایک مضمون۔ بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی، حضرت ابو طالب اٹھے اور وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد کوئی نہیں، کہ بھئی حضرت ابو طالب اپنے نوکروں سے کہا ان سب کو آج میرے گھر بولا۔ سارے آ گئے، ابھی اسلام نہیں آیا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کے لیے زمین زرخیز ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے گھر میں بلایا اور ایک تقریب کی جسے کتابوں میں کہا گیا ہے خطبۃ القریش، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ۔ میں بالکل وہ تقریر پڑھنے لگا ہوں جو حضرت عمران نے اسلام سے پہلے مکہ کے کافروں کے درمیان میں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے قریش والو، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی،
اسے شکایت کی ہے کہ مکہ سے اس کا سامان چوری ہو، اور مکہ والے تم ہو۔ جرم کر رہا ہے، الزام پورے شہر میں آ رہا ہے، میں تمہیں اپنے گھر بلا کے تنبیہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس کے قافلے کا کوئی سامان چوری نہ کرنا۔ اگلی سطر میں ممبر پہ ہوں، ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، جملہ میرا نہیں، جملہ علی کے باپ کا نہیں، میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، صاحب نہج البلاغہ کے باپ کا جملہ۔ اب ذرا جملے کا قد دیکھیے گا، سرکار داد دینے لگا، جملہ حضرت ابو طالب کا، حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ جملہ کا جملہ بالکل اسی طریقے سے طریقہ تیمی میں محفوظ ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے، عورت کا قافلہ لوٹنا کوئی مردانگی نہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ مستور ہو کے تجارت کرے اور مکہ سے سامان چوری ہو۔ حضرت ابو طالب کے لہجے کا اثر تبدیل ہوا تو ایک بندہ پیچھے سے اس کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اے ابو طالب، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مکہ سے کوئی جوان چوری نہ کرے، لیکن رئیس مکہ ہونے کی حیثیت سے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کرنے کا کاروبار کوئی نہیں؟ کیا کریں وہ؟ یہ بھی تو آپ کا حق بنتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابو طالب نے کہا یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ آپ کے بچوں کے پاس روزگار کوئی نہیں، ہم آپ کو روزگار دیے، کیسا روزگار؟ بالکل میں مکالمہ کروں۔ حضرت ابو طالب نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدیجہ سے کاروبار میں شراکت کروا دوں۔ اب جنہوں نے تو واہ واہ کہا وہ تو جملہ سمجھ گئے، اور جو چپ بیٹھے ہیں انہیں میں جملہ جگانے کے لیے کہوں، ریڈی لگانے والے بندے سے بندہ کہتے رہا ٹیوٹا کومری میں شیر رکھ دوں، اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کیا کہے گا سوچ کے بتاؤں گا؟ وہ تو اسی لمحے پریشان ہو جائے گا، کہاں میں کہاں وہ۔ ان کا ہماری شراکت خدیجہ سے، علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا۔ آج بھی دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام علی کے باپ کے بنائے قانون پر چلا، اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا جاؤ اپنے گھروں میں، جس کے گھر میں ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے، جس کے گھر میں ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے، جس کے گھر میں ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑا لے آئے، جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ایک مٹھی جو کی لا کے خدیجہ کے مال میں رکھ دو، جب تجارت کی قافلہ واپس آئے جس کے 2 اونٹ ہے وہ 4 لے لینا، جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا۔ آپ گئے گھروں میں جو تھا، نہیں اب کراچی بولے نہ بولے، جملہ تو میری زبان پہ آ گیا ہے۔ اب یہاں کے مورخ نے داد کی ہے، اسے کہا فلاں بندہ گھر میں گیا، دیواروں پہ ہاتھ مارے کچھ بھی نہ بچے، جو تھا اللہ کی راہ میں، جو تھا اللہ کی راہ میں۔ مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، دگنا کروانے کے لالچ میں دے۔ فلاں بندے نے 17 اونٹ دے دیے، کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں۔ اگر آپ کہیں دلیل تو میں دلیل دیتا ہوں، اگر اللہ کی راہ میں دیا تھا تو قرآن میں آیت کیوں نہیں آئی؟ اگر آپ کہیں کسی کی بھی آیت نہیں تو میں تجھے گھر دکھاؤں، روٹیاں 3، پوری سورت نازل کر، جو دیتے رہے ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹوں کا بھی کوئی، اللہ کی راہ میں تو دیا نہیں تھا۔ اب گئے گھروں میں جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے گھر۔ ابو طالب مجھے نہیں پتا خدیجہ کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ قافلہ کب جائے گا، سامان دیا ہے تجھے، دگنا لیں گے وقت مقررہ پہ تجھ سے۔ اب خطابت میں بڑی ایک مٹھاس ہی پیدا کرنے لگا ہوں، ایک جملہ یہاں پہ استعمال کرنا، جب کہنا ابو طالب ہم نے مال تجھے دیا ہے، دگنا بھی تجھ سے لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے گھر میں سارا مال رکھوا کے
اپنے نوکروں سے کہ جاؤ خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ. ابھی بی بی خدیجہ کو شکایت کیے ہوئے شام نہیں ہوئی, ابھی وہ دن ختم نہیں ہوا. فرمایا خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ. بی بی خدیجہ کے نوکر آئے. جی سردار آپ نے بلایا ہے. حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو, یہی چوری ہوا تھا. وہ بیٹھا ہی یا چلے گئے آپ؟ کوئی سن بھی رہا ہے یا؟ اب اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا تو منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا. چور محافظ ہو گئے. لٹیرے پہرے دار ہو گئے. تلوار نکال کے قافلے کے آگے چل کے گئے, رستہ چھوڑو ہمارا مال آ رہا ہے. رات سے ہم بھی کاروباری ہو گئے. حساس مقامات سے قافلے کو بڑی عزت سے گزارا. اگلا جملہ کہوں کراچی میں ایک رات میں چور تاجر ہو گیا. محنتی ہو گئے, بوریاں اٹھا رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, اونٹ باندھ رہے ہیں, کھول رہے ہیں, ہاتھ سے کمانا شروع کر دیا. ابھی اسلام نہیں آیا. بعد میں اللہ نے تو قرآن میں بعد میں کہا تھا القاسم حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والے کو اللہ دوست رکھتا. ہنر ابو طالب نے پہلے سکھا. جس کھیتی پہ محمد نے بیج بویا تھا اس کی زمین کو ابو طالب نے زرخیز کیا تھا. عرب کے گندے معاشرے کو صاف کرنے میں ابو طالب کا کردار. اب چلا گیا تجارت کا قافلہ. تجارت ہوئی 80,000 طلائی سونے کے دینار, پہلے سے زیادہ منافع. نوکروں نے آ کے بی بی کو حساب دیا 80,000. بی بی نے کہا یہ 80,000 لہتا ہے, باقی مال خزانے میں جمع کرو. یہ 80,000 دینار جو پہلے سے زیادہ, پہلے قافلوں سے زیادہ منافع سے رہ گیا. 80,000 طلائی دینار بی بی نے اپنی چادر میں ڈالا. صدر کہوں ایک بندہ مجمع سے کراچی کا کوئی ایسا ہو جو صدر کا حق ادا فرمائے. 80,000 طلائی سونے کے دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت. سیدوں کے دروازے پہ پہنچی. 80,000 طلائی سونے کے دینار ابو طالب کے قدموں پہ ڈھیر دیا. ابو طالب تیرے تدبر کو سلام. اے رئیس مکہ, ابھی کل میں نے شکایت کی اور مکے کا ماحول ہی بدل گیا, مزاج ہی تبدیل ہو گیا, مجھے پہلے سے زیادہ منافع ہو گیا. یہ چوری جیسے گناہ سے بچ گئے, یہ مجھے پہلے سے زیادہ منافع ہوا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر جائیں. دور کون سا تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے, قحط کا دور. ابو طالب نے یوں دیناروں کو دیکھا اور بی بی خدیجہ کی طرف دیکھا. دیکھے گا خدیجہ تو نہیں جانتی ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے. پھر اگلا جملہ جو سیدوں کی ماں نے بولا وہ بھی کہوں. بی بی نے کہا پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے.